حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا تیرے گھر والے اگر زندگی گھر میں سکون چاہتے ہو، تابعین ہیں بہت بڑے، اور گھر کی زندگی میں چین اور امن چاہتے ہو تو پڑھو واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اور خوب پڑھو۔ کوئی تعداد نہیں بتائی، دیوانے کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ مسنون اعمال، یہ قرآنی اعمال جو آج ہمارے اکابر موجودہ دور کی کیفیتوں میں بتا رہے ہیں، ان کی ہر دور میں ضرورت ہے۔ وحی کی برکات قیامت تک رہیں گی۔ قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے، اور یہ میں قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا۔ گھریلو جھگڑوں کے لیے، گھر کی نفرتوں کے لیے، گھر کی الجھنوں کے لیے، گھر کی نوک جھونک کے لیے، گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے، یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے، یا کسی نوکر کی وجہ سے، یا بیوی میاں کی وجہ سے، یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں۔ میں آپ کو پھر کہہ دوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے، اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے، سارے میرے وظیفوں کے حوالے ریفرنس قرآن سے، حدیث سے، محدثین مفسرین سے، اکابر سے ملیں گے۔ میں ڈاکیہ ہوں، میں تو اپنے بڑوں کے پیغامات انسانیت کے امن کے لیے، عالم کے امن کے لیے، گھروں کے امن کے لیے، دلوں کے امن کے لیے، محبت اور پیار کے لیے، انسانیت کے لیے، یہ میرا عنوان ہے اور قرآن و حدیث ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اس امت کے فتنوں میں بڑے فتنے کیا ہیں؟ فرمایا اس امت کے بڑے فتنوں میں سے بڑا فتنہ گھروں کا توڑ ہے۔ کیا ہے؟ گھروں کا توڑ، وہ بھائیوں کی شکل میں، وہ باپ بیٹے کی شکل میں، وہ میاں بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، کسی گھروں کا توڑ ہے، آپس کی نفرت ہے۔ اس کا یہ آیت علاج ہے۔ یہ آیت واللہ اشد باسن، میری منت ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے، جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کریں۔ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، اس کو کھلا پڑھتے رہیں، میاں بیوی بچے، اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اسے وضو پہ وضو پڑھتے رہیں۔ اگر کیس شدت کا ہو، حدت کا ہو، اور گھر میں یا آپس میں فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ دن رات سانس کی طرح پڑھیں۔ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا۔ اس کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ اور یہ دو عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام، صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد۔ آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں۔ فتوحات کے دروازے دیکھیں، اس میں فتوحات کے دروازے، وہ غیبی نظام کی فتوحات، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ اور یہ دو عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے۔ وہ دو عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر، صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد، بس 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک۔ آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ، 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد۔ کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں، اس میں فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات،
وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلے، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت، بہت رحمت ہے۔ قبلہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا شارٹلی تعارف تھوڑی سی چیزوں کو ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی یونیک ہے لاہور کے داتا کی نگری میں اتنا بڑا میوزیم، اور آپ کی محبت اس میں نظر آتی۔ جی، یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے۔ اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا قبلہ، میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے، اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قالین جو دری ہے، یہ اونٹ کی بالوں کی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ لکھا ہوا ہے، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل۔ یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی، قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے، بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں۔ جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی، جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے، یہ ایک خاص ہی چیزیں، اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں، یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے